تو جناب عیسیٰ کو وہ معجزات دیے گئے، ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے، مگر ایک فکرہ کہتے تھے عیسیٰ، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ علی کو تو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور فرما رہے ہیں بات آئیے تو سن لیجئے، پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں کہ وہ جس کا نام، جسے اصطلاحاً نصیری کہا گیا، اس کا نام تو تاریخ کے اندر محفوظ نہیں ہے، نصیری لکھ دیا ہر ایک نے، وہ لوگوں کے درمیان کہتا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو علی کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کچھ ہے۔ تو لوگ کہتے تھے بھائی کیا ہے؟ کہ نہیں کچھ ہے۔ اب یہ کچھ کی تشریح نہیں ہو رہی تھی۔ جب یہ سلسلہ چلا بہت دنوں تک تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا بھئی یہ جو تم کچھ ہے کہہ رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ شاید، اب وہ لفظ تو میں نہیں استعمال کر سکتا۔ اب یہ اطلاع عام ہوئی، ہوتے ہوتے جناب علی مرتضیٰ کے کان تک پہنچی، آپ نے بلایا اسے، چونکہ وہ بڑی عزت کرتا تھا، بڑا احترام کرتا تھا، جہاں دیکھتا تھا جھک جاتا تھا، بلایا کہ بھئی ہم نے سنا ہے تم ہمارے لیے کچھ غلط قسم کی باتیں کرتے ہو۔ کہ سرکار وہ بس کیا کہوں، بس کیا کہوں۔ کہنے لگے یہ کچھ نہ کہو، ہم بندے پروردگار ہیں، ہم تمہارے سامنے اس کی نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ایسی کوئی بات نہ کہو۔ انہوں نے کہا سرکار آپ کہتے ہیں نہ کہو، مگر ہمارا دل نہیں مانتا ہے۔ ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ علی کہتے ہیں کہ ایسا نہ کہو، اس نے کہا سرکار آپ کہتے ہیں نہ کہو مگر ہمارا دل نہیں مانتا ہے۔ تو اچھا نہیں مانتا ہے تو اسے قتل کر دو۔ لوگ وزارت دینے والے کی خوشامد کرتے ہیں، علی خدائی مل رہی تھی منع کر رہا ہے کہ قتل کر دو، قتل کر دیا۔ وہ جب باز نہ آیا اسے قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو اب علی کو یہ خیال آیا کہ تھا تو ہمارا چاہنے والا۔ احکام شریعت کے معاملے میں علی بہت سخت ہیں، بات یاد رکھیے گا، کوئی ہو پہلے سزا ہے اس کے بعد جزا ہے علی کے پاس، یاد رکھیے گا۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ تھا تو ہمارا چاہنے والا، ہلکی سی ٹھوکر ماری وہ کھڑا ہو گیا۔ اب بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا قبلہ پہلے تو 99.99 تھا، یہ فکرہ تو میرا ہے اس کا نہیں ہے۔ اب تو 100% ہے، کیسے قتل کر دو۔